رانا صاحب، کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں، کچھ رپورٹرز نے بھی دی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں پر دباؤ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ سافٹ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرایا جائے، ایسا کچھ ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے، آپ اس کو سافٹ مداخلت کہہ لیں یا یہ اس لیے کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ آئین ہے، جمہوری سسٹم ہے، اور اس میں جو قائد ایوان تھا اس وقت وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر کو فون کرنے کو تیار نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر کو گالیاں دیتا تھا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی پورے ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور یہ پی ٹی آئی جو ایک یعنی ایسے لوگوں کا ٹولہ ہے کہ جن کی سمت جو ہے وہ پتہ نہیں، اللہ بہتر کرے کہ وہ اس ملک کو کہاں لے کے جائے گی۔ وہ جو ہے وہ کسی سے ان کا نہ ان کی گفتگو ہے، نہ ان کا کسی سے رابطہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ جو ہے، بھلے وہ کوئی معزز صحافیوں کی تنظیم ہو سکتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اس صورتحال میں وہ بیچ میں جو ہے وہ بات چیت کا ہی جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ تو جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہ ذریعہ بنی تھی اور انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا تھا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت جو متحدہ اپوزیشن اتحاد تھا، اس کے زعماء نے جب یہ پوچھا کہ جی یہ تجویز آپ کی ہے یا آپ کسی کا ہمیں میسج دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری تجویز نہیں ہے، ہم میسج دے رہے ہیں، باقی آپ اس کے اوپر غور کر لیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا ہے کہ یا ارلی الیکشن ہونا چاہیے یا اکتوبر میں ہونا چاہیے یا قومی حکومت بننی چاہیے؟ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ہماری میٹنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر صاحب خود موجود تھے۔ اس میں یہ سپریم کورٹ میں جو کل کی پیشی ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ساری تجاویز جو ہیں وہ زیر غور آئیں، تو انہوں نے، اور باقی چیزیں بھی ساری ڈسکس ہوئی، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کا موقف وہ بھی ڈسکس ہوا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ، حالانکہ بڑی مختصر سی میٹنگ تھی اور اس میں بڑے یعنی سینئر لوگ تھے، تو انہوں نے کوئی ایسی بات، ہم میں سے خیر کسی نے کویشچن بھی نہیں کیا اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن آپ کی انفارمیشن کیا ہے، آپ کی پارٹی کے کسی حصے، کسی لیڈر کو کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی میسج کنوے نہیں کیا گیا ہے کہ آپ لوگ ایسا کر لیں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کل ایک ہماری پارٹی کے سینئر ساتھی ہیں، وہ جو کہ فارمر سپیکر بھی ہیں، وہ ایک سرسری بات میرے ساتھ کر رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کھٹک صاحب کا، پرویز کھٹک صاحب کا فون آیا ہے، تو وہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ملے تو نہیں ہیں، تو اگر وہ ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن تو ابھی تک رانا صاحب، ویسے ایک اسٹیبلشمنٹ کے سوال حوالے ہمارے سے بھی کوئی ذہن بات میں نہیں آتا ہوئی۔ ہے کہ آپ لوگوں سے نہ معیشت قابو ہو رہی ہے، نہ ڈالر قابو ہو رہی ہے، نہ عمران خان قابو ہو رہے ہیں، نہ آپ کیسز بنا سکے، تو پاپولیرٹی آپ کی گر رہی ہے، تو اس حکومت میں کیا ایسی چیز ہے جس سے پھر آپ چمٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس حکومت سے اگر ہم چمٹے نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ یہ ملک اس وقت تک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ جو اکانومی کا بٹھا بٹھایا عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال میں، جس طرح سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اگر عدم اعتماد کے بعد ہم یہ ملک جو ہے یہ کیئر ٹیکر کے سپرد کر کے الیکشن میں چلے جاتے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور پھر کہاں الیکشن ہوتے، یہ ملک انارکی اور افراتفری کے جو ہے وہ جنگل میں چلا جاتا۔ ہم نے اپنی سیاست کی بنیاد کے اوپر، اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ملک کو سنبھالا ہے۔ ملک آج ہم نہیں، ہمارے مخالف بھی یہ کہہ رہے ہیں اور تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ کی پوزیشن سے جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ باقی اگر ملک میں انریسٹ رہے گی، یعنی اسمبلی جو ہے وہ میٹ کرتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، ایک آدمی چیف منسٹر منتخب ہوتا ہے،
اگلے دن پھر اس کو عبوری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب اس قسم کے فیصلے ہوں گے اور جب ایک پارٹی جو ہے وہ اڈامنٹ ہوگی، اس نے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے رکھنا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اکانومی پہ ہوتے ہیں۔ یہ اگر چیزیں آج ختم ہو جائیں تو اگلے 10 دن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خود آپ کی پارٹی یا الائنس کے اندر ارلی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ یا سوچ نہیں ہے؟ آپ لوگ اس پہ مصر ہیں کہ ہم ٹائم پورا کریں گے؟ نہیں صافی صاحب، آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کیا عمران خان ارلی الیکشن چاہتا ہے؟ یہ تو صرف ایک پراپیگنڈا اور جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے اس کا۔ اگر یہ ارلی الیکشن چاہتا ہے، یہ توڑے کے پی کے کی اسمبلی، یہ توڑے پنجاب اسمبلی۔ یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی اس وقت اس کے پاس ہی تھی نا جب عدم اعتماد ہوا تھا، تو یہ قومی اسمبلی سے استعفے کے ساتھ یہ اسمبلیاں توڑ دیتا، الیکشن ہو جاتے۔ لیکن اب جب یہ تو ہمارا آرگومنٹ تھا نا آپ کے پاس کہ اگر اتنے استعفے ہو جائیں گے تو الیکشن پھر ضمنی نہیں ہوگا، جنرل ہوگا، تو یہ ہمت کرتا۔ لیکن اب تو جب اب بھی پنجاب میں اگر آپ کی ایسا ہو حکومت ہوگی، کہ کے پی کے میں ان کی حکومت بیٹھی ہے، پنجاب میں اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان میں بی اے پی کی ہے، تو کیا پھر ہم قومی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں؟ لیکن رانا صاحب اگر اور ان صوبائی حکومتوں کے تحت پھر ہم الیکشن لڑیں؟ اگر پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، کے پی ان کا ہے، آزاد کشمیر ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان ان کے پاس ہے، سندھ ٹھیک ہے اتحادی کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو پرائم منسٹر صرف ایک اسلام آباد کے میئر کی نہیں ہوں گے، تو اس حکومت سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی طرف جائیں؟ نہیں، پرائم منسٹر کو پی ایم ایل این کا تو نہیں ہے نا، یہ حکومت پی ایم ایل این کی تو نہیں ہے، یہ اتحادی جو ہے وہ اتحاد کی حکومت ہے۔ یہ اتحاد جو ہے اس میں سندھ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، بی اے پی بھی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اتحاد کے وزیر اعظم ہیں، تو اس لحاظ سے بلوچستان اور سندھ میں اور اس وقت پنجاب میں بھی یہ جو ہے وہ اتحاد کی حکومت ہے۔ تو کل یا اگر ایم کیو ایم نکل جائے یا باپ نکل جائے تو آپ کی حکومت دڑام سے گر جائے گی، جس طرح عمران کی گر گئی، تو اس صورت میں بہتر نہیں ہے کہ یہ تو پھر مفروضہ ہے نا کہ فلاں نکل جائے فلاں نکل جائے، وہ تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی الیکشن سے فرار اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ہونے ہی ہے، 6-8 ماہ بعد نہیں ہوگی تو 10 ماہ بعد ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے۔